بچوں قرآن مجید کے موضوع کے حوالے سے ہمارا اگلا نقطہ ہے قرآن مجید کا نزول۔ علامہ اقبال نے فرمایا، جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ بچوں قرآن مجید کے نزول کی بات کی جائے تو قرآن مجید کے 2 نزول ہیں جس کا قرآن مجید میں بھی خود ذکر آتا ہے۔ پہلا نزول کیا ہے؟ جیسا کہ بچوں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، تو اس کا پہلا نزول کیسے ممکن ہوا؟ پہلا نزول ایسے ممکن ہوا کہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا، جس کو بیت العزت یا بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہاں پر شفٹ کیا گیا، وہاں پر منتقل کیا گیا۔ دوسرا نزول کیسے ممکن ہے؟ دوسرا نزول ایسے ممکن ہوا کہ قرآن مجید کو آسمانی دنیا یعنی بیت المعمور یا بیت العزت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے وحی کی صورت میں لاتے رہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 نزول بیان کیے۔ پہلا نزول کیا ہے؟ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا، بیت العزت یا بیت المعمور جہاں پر فرشتے رہتے ہیں وہاں پر۔ اور دوسرا نزول کیا ہے؟ دوسرا نزول ہے کہ آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو بچوں جو پہلا نزول ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا، بیت المعمور یا بیت العزت جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر جو قرآن مجید آیا تو وہ یک بارگی نزول تھا۔ ایک ہی دفعہ میں پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے الگ کر کے آسمانی دنیا پر پہنچا دیا گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید کی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ آیت قرآنی ملاحظہ کیجئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب وہ خیر و برکت والی رات کون سی ہے؟ وہ خیر و برکت والی رات شب قدر کی ہے، جو کہ رمضان المبارک میں آتی ہے، جیسا کہ سورہ قدر کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو بچوں یہاں پر آپ کو پہلے نزول کی سمجھ آ گئی کہ پہلا نزول کیا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے آسمانی دنیا بیت العزت بیت المعمور میں شب قدر کی رات میں یکبارگی نازل کیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے نزول کی طرف، جو کہ آسمانی دنیا یعنی بیت العزہ یا بیت المعمور سے فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بواسطہ وحی لے کر آتے رہے۔ اور یہ تمام کام جو ہوا یہ 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ کبھی کوئی مکمل سورہ نازل کی گئی، کبھی چند آیات نازل کی گئی، کبھی صرف ایک مختصر آیت نازل کر دی گئی۔ تو اس طرح سے قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں ہی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو لوگوں کو سمجھا سکیں، تاکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سکیں، ٹھہر ٹھہر کے اس کو سمجھ سکیں۔ پھر بچوں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو نزول کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول کیسے ممکن ہوا۔ تو بچوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی میلان تنہائی کی طرف ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا روٹین تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنا کھانا پینا مختصر سا لے کر غار ہرا کی طرف چلے جاتے تھے۔ جبل نور جو مکہ شریف میں ایک پہاڑی ہے جبل نور، اس کے اندر غار ہرا ہے، وہاں پر تشریف لے جاتے اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک دن جبرائیل امین نمودار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی، اور پہلی وحی کی 5 آیات نازل ہوئی۔ آئیے اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔
ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں مصروف عبادت تھے تو اچانک جبرائیل امین علیہ السلام غار کے دہانے پر تشریف لائے اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا نہیں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتا رہا۔ چوتھی بار جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کا نزول سب سے پہلے ہوا۔ آپ سے کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے، پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ پہلی وحی کی آیات کس صورت سے ہیں، بیان کریں، تو آپ کو ان آیات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی وحی کی 5 آیات کے متعلق، جو کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ تو بچوں، یہ تھی پہلی وحی کی ابتدائی 5 آیات۔ اب ان 5 آیات کے نزول کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بوجھ بہت بھاری ثابت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کا شکار ہوئے اور جلدی میں اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور وفا شعار بیوی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اتنے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی جو کہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہرگز ناکام نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ تو بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ اس تمام واقعے میں ہمارے لیے بھی ایک سبق پوشیدہ ہے کہ جو کوئی ان تمام افعال کو بجا لائے گا، یعنی جو کوئی اسوہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں کامیاب کر دیں گے، وہ کبھی اپنی عملی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا بچوں قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے ہمارا موضوع۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ شکریہ۔